صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. ناظرین کرام، ہم دنیا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اس کائنات کی، اس دنیا میں تعمیری کاموں میں یا اس کائنات کی تعمیر میں. ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے وہ حلال کا کماتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہیں. کھانا اور کمانا ایک میٹر ضرور ہے، لیکن تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا، انہیں تاریخ کا حصہ بنایا، عظیم لوگ قرار دیا کہ جنہوں نے اس کائنات کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور کائنات کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہم اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اپنی زندگیوں کو استوار کرنا چاہتے ہیں اسلامی طور طریقے کے مطابق. ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں اسلام کی تاریخ کی، اور ہم اس کام کو اچھے کام کے زمرے میں شمار کرتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں کام کیا ہو، چاہے وہ سائنس کے شعبے میں کام کیا ہو، انسانی فلاح و بہبود کے شعبے میں کام کیا ہو، وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر کے گزارا. ایسے لوگ معاشروں کی تعمیر کرتے ہیں، اور ہمارے آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں آ کر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے بہترین عمل کا مظاہرہ کر سکیں. یعنی حسن عمل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہم نیکیاں کمائیں بلکہ یہ کہ ایک اچھے شہری کے، فعال شہری کی حیثیت سے، ایک فعال فرد کی حیثیت سے معاشرے میں کردار ادا کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. یہ ساری باتیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اچھی باتیں ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن عمل کا پہلو کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تو عمل کا پہلو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ ہی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی سورہ احزاب کی اس آیت کا تذکرہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم اچھی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان اچھی باتوں کی ایک عملی تفسیر بھی ہمارے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے رکھی ہے کہ یہ ذات مبارکہ ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زندگی کو دیکھیں اور سیکھیں کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر. تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جہاں مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے آئے، تو آج ہم پہنچے ہیں وہاں جہاں ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے اصولوں کو روشناس فرماتے ہیں، کچھ ایسے کاموں کی بنیاد ڈالتے ہیں کہ جو انسانیت کی تعمیر کے لیے اور جو آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے بھی بہت مفید آج تک ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے. تو ہم ان نکات پر، ان پہلوؤں پر اور ان اقدامات پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے معروف مذہبی اسکالر محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں. میں آپ کی جانب سے بھی، اپنی جانب سے بھی شجاع الدین شیخ صاحب کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معاشرے کی تعمیر فرمائی، ایک فلاحی ریاست کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. آج ہم فلاحی ریاست ہیں بھی، سنتے بھی ہیں، اور ہم اپنے یہاں بھی یہ کوشش کرتے ہیں. اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ پڑوس سے شروع ہوتی ہے، پڑوسی کے حقوق سے. یعنی انسان معاشرے میں جب نکلتا ہے گھر سے باہر تو پہلے پڑوسی آیا. اب پڑوسی کے حقوق کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں، بہت سی ایسے مقامات پر ہدایات فرمائی ہیں، جس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی تو بھوکا رہے لیکن وہ خود کھا لے. تو اس طرح کی بھی احکامات ہیں، آپ ارشاد فرمائیے سر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی جزاک اللہ خیراً کثیرا. پچھلی مرتبہ ہم نے ناظرین کرام کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پر گفتگو کی تھی،
ہماری سیریز تو چل رہی ہے ولادت با سعادت سے قبل کے حالات، ولادت با سعادت کے بعد کے حالات، آغاز وحی کے بعد کے حالات، مکی زندگی کی 13 برس بیان مکمل ہوا، کئی مہینوں پر مشتمل یہ سلسلہ رہا الحمدللہ. پھر مدینہ طیبہ آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس تسلسل میں ہم جو بات کر رہے تھے جس کو آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر، اس پر گفتگو تفصیل سے ہوئی، اور پھر صحابہ کرام کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ ایک بھائی چارے کا قائم کیا جانا، اور اب اس معاشرے کی تعمیر کے لیے وہ کیا بنیادیں جو آپ علیہ السلام نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ پڑوس ہی سے تو بات بنتی ہے آگے. معاشرہ عربی کا لفظ ہے اور عشر یا عشر عربی میں 10 کو کہا جاتا ہے. تو لٹرلی سپیکنگ یا اگر لنگوسٹکلی بات کریں، لغت کے اعتبار سے بات کریں تو کم از کم 10 گھرانے جہاں مل کر رہنا شروع کر دیں کم سے کم، تو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا. اب حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، خدمت خلق بھی ہے، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائی جائے، دوسروں کے کام آیا جائے، یہ سارے مباحث یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اس تناظر میں پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی پڑوسی کے بارے میں، حدیثوں میں بچپن سے یاد ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہ جائے. علماء کرام نے بڑا خوبصورت ایک انداز اختیار کیا تشریح کا کہ پڑوس کہتے کسے ہیں، تو بعض روایات کی صورت میں بیان کرتے ہیں وہ کہ 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے. اچھا اب کچھ لوگ خواہ کا آرگیومنٹ لاتے ہیں جی ہم اگر فلیٹ میں رہتے ہوں تو فلیٹ تو اوپر کی طرف جاتے تو بھائی اوپر والوں کو بھی شامل کر لو. صحیح مراد یہ کہ جہاں اتنے لوگ مل کر رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض عائد ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ حدیث کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اور 2 ہفتے قبل جو ہمارا پروگرام تھا جب انہی مباحث پر گفتگو ہو رہی تھی تو یہ ذکر آیا تھا کہ اچھا اسلام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صحیح، یہ ہے اچھے اسلام کی علامت، سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سر. جی ہم نے کافی تفصیلاً بات کی، اور آج آپ دیکھیے کہ چھیننے والے زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام چھیننے کے بجائے دینے پر زور دیتے ہیں. اللہ کا کلام اپنا بھی دوسرے کو دینے کی تلقین کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند کیوں ہی نہ ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ تعلیم تو مسلمانوں کے لیے دے ہی رہے ہیں، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پڑوس میں کبھی کافر بھی رہے اور انہوں نے بھی آ کے آپ کے گھر کی بکری کا دودھ پیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے بتایا ہے. تو یہاں تو مسلمانوں کے معاشرے کے قیام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کتنی زیادہ تلقین ہوگی. پڑوسی کے زمرے میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آئے گا، اور ایک اور بھی قسم آئے گی. قرآن سے اگر پوچھیں تو قرآن 3 اقسام بیان کرتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. آپ اور میں ایک پروگرام میں بیٹھیں 40 منٹ کے لیے 30 منٹ کے لیے، ہم اور آپ پڑوسی ہیں. ایک استاد کے 2 شاگرد چند گھنٹے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک آفس کے کولیگز وہ آپس میں چند گھنٹے سفر کے دوران مسجد کے نمازی اینڈ سو، جہاں تھوڑا سا ساتھ ہو گیا قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. تو یہ ایک تقسیم تو قرآن نے دی، رشتہ دار پڑوسی ہوگا، اجنبی پڑوسی ہوگا اور وقتی پڑوسی پہلو کا ساتھی. حدیث میں بتایا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک ہوگا کافر پڑوسی، ایک ہوگا مسلمان پڑوسی، اور ایک ہوگا مسلمان رشتہ دار پڑوسی. تو سب سے زیادہ حق ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی کا، پھر مسلمان پڑوسی کا، پھر کافر پڑوسی کا. اس میں ڈسٹنس کا جو ہے وہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا علماء یعنی ڈیفرنسیشن نہیں ہے کہ اگر کافر ہوگا تو اس کے ساتھ اس سے سلوک نہیں ہوگا. ڈیفرنس اینڈ ڈسٹنس. ہاں ڈسٹنس کی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء تو یہاں تک لے کر گئے ہیں کہ 40 گھرانے. اب بعض اوقات اگر وہ پوش ایریا ہے تو نہ جانے کتنی بڑی اسٹریٹ ہو جائے گی. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پڑوسی جو ہے وہ آپ کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے بعد والے گھر میں جو ہے وہ ایک مسلمان پڑوسی رہتا ہے جو اجنبی ہے لیکن مسلمان پڑوسی ہے. تو یہاں ڈسٹنس اور ڈیفرنس وہ میں جاننا چاہتا ہوں. ہاں حق تو مسلمان پڑوسی کا زیادہ ہوگا، لیکن بعض اوقات یہ دیکھنا پڑے گا ممکن ہے ایک کافر پڑوسی ایسا ہو کہ جو ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو اور اس کا دل ہم جیت سکیں تو دعوت حق اس کے سامنے پیش کی جائے تو کل وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. تو ایسے بعض مواقع پر تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. اچھا اسی حدیث کی نسبت سے بات کرنا چاہ رہا تھا
کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ سفید پوشی کی وجہ سے بعض لوگ اپنا احوال چھپاتے ہیں، پڑوسی کے گھر میں پریشانی ہے، فاقہ ہے، لیکن سفید پوشی بھی موجود ہے، وہاں کس طرح کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے انہی تعلیمات کی روشنی؟ سفید پوشی کے ساتھ اس میں مروت بھی ہوگی، مروت بھی، عزت نفس بھی ہوگی۔ جی ہاں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمارا تعلق اتنا گہرا اور مضبوط نہیں ہو سکا کہ میرا ایک مسلمان بھائی اپنے دکھ کو مجھ سے شیئر کرنے کی کوشش کرے؟ کیا بات، یہ حجاب، یہ ہیزیٹیشن، یہ ریلکٹنس، یہ جھجک آخر کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ ہمارا وہ جو ایک تعلق ہے نا ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، وہ قائم نہیں ہو سکا۔ قرآن میں رسول پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اتنی فرینکنس اور مضبوط تعلق اہل ایمان کے درمیان ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے آ کر اپنی حاجت بتائے، مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی حاجت مند ہے اور مجھے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ میں یہاں چاہوں گا کہ 2 احادیث اور پیش کروں پڑوس کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہم سب پڑوسی ہیں اور ہمارے بھی پڑوسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کس قدر سخت بات ہے، صحابہ تو لرز گئے ہوں گے کہ 3 مرتبہ قسم کھا کر ایمان کی نفی نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کس کے بارے میں؟ اور ذرا دیکھیے جملہ ہمارے نزدیک بہت ہلکی بات ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی بھاری بات۔ فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ رات ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، 2 گھرانوں کے اندر دیکھا گیا کہ برابر والے فلیٹ میں اتنی بے ہنگم انداز میں موسیقی بجائی جا رہی ہے شادی بیاہ کے نام پر۔ وہ بھائی اس گھر میں کسی بچے نے تعلیم کے لیے اپنا ریویژن کرنا ہے، کسی بزرگ نے آرام کرنا ہے، کسی نے نماز ادا کرنی ہے، کوئی خیال ہی نہیں۔ اور معاف کیجئے گا یہ پڑھے لکھے قسم کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، میں ڈیزگنیشن بتانا پسند نہیں کروں گا، مگر یہ ان باتوں میں ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں پڑوسیوں کے حق کے بیان کے اعتبار سے، یاد دہانی کے لیے، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ جی ہاں، یعنی یہ بالکل کلوز ریلیشنز میں حصے ہوتے ہیں نا وراثت کے، والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، زوجین، اسپاؤس ہیں، اتنا قریب رشتہ، وہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے عام طور پر۔ اولاً آپ فرما رہے جبرائیل نے اتنی تلقین کی ہے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کئی پڑوسی کے لیے جو ہے وہ وراثت میں حصہ مقرر نہ کر دیا جائے۔ کہاں یہ تعلیمات ہیں، اور ہم نے بھی تو ایک معاشرہ بنانا ہے جو معاشرہ آج تباہی کا شکار ہوا چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ پڑوسی کو بعض جگہ جانتے نہیں ہیں، اللہ بعض جگہ احوال نہیں پتہ ہوتا، بعض جگہ صرف نظر کر جاتے ہیں اس کے معاملات سے۔ بعض اوقات ہم نے ایسے پڑوسی بھی دیکھے ہیں کہ جو واقعی شیر و شکر ہوتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاشرے کی تشکیل فرماتے ہیں، جہاں باہمی ربط اور تعلق کی بات آتی ہے، وہاں پڑوسی ہو یا مسلمان بھائی ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یہ بھی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے پڑوسی بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ بالکل، اس حوالے سے فرمائیے۔ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، ہم سب کو یاد ہے۔ جی ہاں، اللہ کرے کہ یہ یاد ہمارے ذہن میں بھی ہو اور عمل یاد میں بھی ہمارے جی ہاں، دل میں بھی ہو اور ہمارے عمل میں بھی ہو جی ہاں، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج فساد کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں۔ میرا معیار شاید اپنے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ میں جب گاڑی پارک کرتا ہوں تو کیا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی کے دروازے کے سامنے پارک تو نہیں کر رہا؟ میں جب اپنے گھر کے کچرے کو، گاربیج کو ٹھکانے لگاتا ہوں تو میں کہاں ٹھکانے لگاتا ہوں؟ کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ یہ احساس مجھے کب ہوتا ہے؟ جب میرے گھر کے سامنے کسی نے گاڑی پارک کی ہوتی ہے اور میرا دروازہ بلاک ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے گھر میں، کسی کو لے جانا ہے ہاسپٹل اور جناب دروازہ جو ہے وہ بلاک ہوا ہوا ہے، تو اس وقت مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ تو بھائی جب میں گاڑی پارک کر رہا ہوں اس وقت بھی دیکھوں، ساس بہو کے بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں،
ٹھیک ہے، ایک ساس جو کہ ماں ہے، اس کی بیٹی بھی کہیں بہو بن کر گئی ہوئی ہے، بلا شبہ یہ ماں اپنی بیٹی کے بارے میں کیسا رویہ پسند کرے گی اس کے سسرال میں، تو یہ اپنی بہو کے بارے میں بھی اس اعتبار سے سوچ لے. اس کو الٹ بھی کر دیجئے، اس کو وائسی ورثہ بھی کر دیجئے، داماد سسر کا معاملہ، بہو ساس کا معاملہ، نند بھاوج کا معاملہ وغیرہ وغیرہ. اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، دیگر معاملات بھی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ کی اجازت سے ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا چاہ رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس وقت شیخ صاحب سے، یہ ساری گفتگو اصل میں ہماری تعلیمات کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ہم جہاں جہاں صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، معاملات سے نظر چرا رہے ہوتے ہیں، وہاں مشکلات ہمارے لیے خود پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن زندگی میں ان کا بہت عام حصہ ہے، بہت عام رول ہوتا ہے. تو ان پر جو ہے وہ نظر ثانی ہمیں کرنی ہے اور ریویژن کرنا ہے اپنی لائف کا. اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں. ہم اس وقت گفتگو کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو تک پہنچے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل فرماتے ہیں، اور اس تشکیل کے دوران آپ کچھ ایسے اقدامات فرماتے ہیں، ایسی تعلیمات فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کے لیے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہیں. یہاں ہم نے پڑوسی کے حقوق پر بات کی، ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر، جو مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے حق پر ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ جس طرح اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہیں کہ سسرال میں جانے کے بعد خوش رہے، ایسے ہی ان کو اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی برتاؤ کرنا چاہیے. یہاں ایک کانسیپٹ اور بھی آتا ہے شیخ صاحب کہ ایک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر میں 15 سال 20 سال 25 سال گزارتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری عمر جو ہے وہ جا کے سسرال میں گزرتی ہے. یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ دوسرے گھر میں جا کے گزرتا ہے. ذمہ داریاں ساری وہ دوسرے گھر میں جا کر انجام دیتی ہے. یہاں تو پرورش کے مراحل ہی طے کرتی ہے نا. تو ایک عورت، ایک لڑکی جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جا کر، یہ بھی اسلامک جو معاشرت ہے یہ اسی کا حصہ ہے، یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے یہ اسی کا حصہ ہے. تو وہاں یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اسلام نے تو اتنے اچھے راستے دکھائے ہیں؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں کیا یہ سوچ لانا، اس کی بھی ہمیں سوچ ہے کہ نہیں؟ کیا آج ہمارے لیے کرائیٹیریا، آج ہمارے رول ماڈل، آج ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپل رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے نکاح کی بات کی، مجھے ایمانداری سے شاہد بھائی بتائیے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں شادی بیاہ کی؟ 20 سال کی تیاریاں، 15 سال کی تیاریاں. کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ لگا لیں اس بات پر کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس نکاح کے موقع کے لیے کیا رہنمائی ہمیں عطا کی. خاتون جنت کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بٹھا کر کیا تعلیمات عطا فرمائی تھی گھر کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں آ پاتا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ کہ مجھے اگر نکاح کرنا ہے یا اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس مرحلے پر میرے رسول علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے. اس ہمارے پروگرام کا مقصد یہ احساس زیاں پیدا کرنا بھی ہے کہ ہم پڑھتے تو یہ ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بالکل صحیح بات ہے. ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے امتی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو کیا یہ صداقت میرے کردار میں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو سچی ہے کہ سب سے بہترین اسوہ نبی اکرم علیہ السلام کا ہے، مگر شاید مجھ سے کہیں کمی ہو رہی ہے، ہم سے کہیں کمی ہو رہی ہے اس موقع پر وہاں سے رہنمائی لے کر اس پر عمل کرنے. ہم اتنی بہت ساری رسومات جو بعض اوقات 1 ہفتہ 10 دن 4 دن 8 دن تک چلتی ہیں یا اس پر محیط ہوتی ہیں، اتنی رسومات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، رہنمائی ہے، تعلیمات ہیں، آج کے معاشرے میں اس پر کتنے % عمل کر رہے ہوتے ہیں ان تمام تقریبات کے دوران؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ جب نکاح کی تقریب میں جاتے تھے، یا سے 30-40 سال 50 سال پرانی بات ہے، تو وہاں جا کے روتے تھے. تو کہا کہ ہمارے خوشی اور آپ رو رہے ہیں. کہا کیوں نہ رو،
نکاح سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ ادا کر رہے ہو، 20 سنت قربان ہو گئیں، 20 احکامات شریعت کے پامال ہو گئے۔ تو 50 سال پہلے شاہد بھائی اگر یہ بات تھی تو آج اندازہ کیجئے کتنے % لوگ، اللہ ہمیں معاف رکھے کہ بڑی مشکل سے ہمیں وہ لوگ میسر آتے ہیں جو یہ کہیں بھی کہ نکاح سنت ہے، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور نکاح کے لیے سنت رسول علیہ السلام سے رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ کہ جب یہ اسوہ ہماری زبان تک محدود نہ ہو اور ہمارے دعووں اور نعروں تک محدود نہ ہو بلکہ ہمارے عمل میں آنا شروع ہوگا دکھائی، تو پھر یہ سوالات جنم نہیں لیں گے بلکہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہتری دکھائی دے گی۔ یہاں جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرنے والی بات جو ہے، ہم شادی پہ بات کریں، نکاح پہ بات کر رہے ہیں تو جہیز بھی آ جاتا ہے اس میں۔ اس پہ مہر کی رقم تو آج کل اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے معاذ اللہ سودے بازیاں ہو رہی ہوں، برتری جتانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ میرا اسٹیٹس بہت بڑا ہے لہذا اتنا پیسہ۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ کہیں جاتے تھے تو وہ اس پر زور دے رہے ہوتے تھے کہ نکاح میں شریک ہونا ہے، نکاح ہے، نکاح میں شریک ہونا ہے۔ آج کل زور ہوتا ہے تقریب کی سجاوٹ پر، کھانے پر اور اس کے بعد کے لوازمات پر۔ کھانا، تقریب، لوگ بھی اس پر زور دے رہے ہوتے ہیں مینیو کیا ہے، تو ارشاد فرمائیے گا۔ آپ نے لفظ جہیز استعمال کیا، یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں لاکھوں بیٹیوں کی ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے، اور یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ اللہ کے بندو، پوری تاریخ پڑھیں، پورا واقعہ پڑھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ فروخت کی، اس سے جو رقم ہاتھ آئی وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں لا کر انہوں نے رکھی۔ کیوں؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست اور بڑے بھی تھے، ان کی جو رقم تھی جو زرہ فروخت کر کے حاصل ہوئی تھی اس سے کچھ سامان خرید کے خاتون جنت کو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ لیکن جہیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک شخص یا ایک خاتون یعنی ماں باپ جو آج اپنے بیٹے کی شادی کرنے چلے ہیں اور بڑا بھاری مطالبہ کرتے ہیں سامنے والوں سے کہ یہ بھی چاہیے، تو پوری لسٹیں جاتی ہیں نا باقاعدہ، اور یا پھر امپریشن ہوتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے نا وہ تو آپ دے رہے ہیں نا۔ ذرا وہ یہ سوچے اگر اس کی بیٹی ہو اور کل اس کے ہاتھ میں لسٹ آئے اور اس کی جیب اجازت نہ دے، کیا اسے پسند آئے گی؟ یہ بات قطعاً نہیں آئے گی۔ تو آج جب تم کسی سے بیٹی لے رہے ہو تو تم کیوں اس طرح کی، معاف کیجئے گا، بغیرتی کا مطالبہ کر رہے ہو؟ میں لفظ بغیرتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاہد بھائی، زندگی بھر کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے۔ جن ماں باپ نے پال پوس کے جوان کر کے بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیا، ساری زندگی اس کو کھلا پلا کر، ان ماں باپ سے کچھ اور تقاضا کرنا این نکاح کے موقع پر، تو یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا توقع کی جائے گی کہ زندگی بھر یہ شخص اپنی بیوی کی حقوق کو، کفالت کو پورا کرے گا، جبکہ جب آغاز ہو رہا ہے تو وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر مطالبے کر رہا ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو معاشرہ قائم کیا تھا نا، یہ معاشرہ رحمت کے طور پر قائم کیا تھا، شریعت رحمت کے طور پر آئی ہے، نکاح رحمت ہے ہمارے لیے، مگر کب؟ جب سنت رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہو، ورنہ یہ زحمت بن گیا ہے۔ تو نکاح مشکل ہوئے تو زنا ہمارے معاشرے میں آسان ہو رہا ہے، اور اگر سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو جا کے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی عدالتوں میں چیک کر لیجئے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد ہے طلاق یا خلا کے رجسٹر ہونے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ سب سے کم ہوگا۔ اور ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، این نکاح کے انعقاد کے موقع پر 2 بنیادی خرچے ہیں، صرف دو ناظرین کرام نوٹ کیجئے۔ ایک مہر کی ادائیگی شوہر کے ذمے، دوسرا ولیمے کا اہتمام سہولت کے مطابق۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو پھر فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ سب سے کم ہوگا۔ تو برکت اوپر کب ہوگی؟ جب خرچہ نیچے ہوگا۔ کون فرما رہا ہے؟ صادق اور مصدوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ وہ فرما رہے برکت وہاں زیادہ ہوگی جہاں خرچہ کم ہوگا۔ آج خرچے کہاں ہیں؟ اوپر ہیں تو برکتیں
وہ تو نیچے عدالتوں چلی میں گئی، کیسز بہت ہیں، طلاقیں بڑھ گئی نا، خلا بڑھ گئے اور گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، میں پھر ریکارڈ پر لے آؤں، 2 موٹے بنیادی خرچے نکاح کے انعقاد کے موقع پر، ایک مہر کی ادائیگی، قرآن بھی حکم دیتا ہے، سنت بھی تعلیم دیتی ہے، جو عام طور پہ نہیں ہو پاتی، جس کو ہم وہ کرتے ہیں۔ اس پہ بھی حدیث سن لیں شاہد بھائی، ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ سنیں اور بیان کریں دوسروں کے سامنے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ اچھا، اتنی سخت بات ہے، جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ خرچہ جو قرآن بتاتا ہے اور لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے فضول خرافات اور رسومات کے اوپر، اور جو قرآن کہتا ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ میں پھر ریکارڈ پر لاؤں، ایک مہر کی ادائیگی، دوسرا ولیمے کا اہتمام سہولت کے مطابق۔ باقی آج بھائی ایک کمرہ ہے، کل 2 بن جائیں گے، آج اپنا نہیں ہے کرائے کا مکان ہے، کل اپنا بنا لیں گے، آج جو ہے وہ چند جوڑوں پر گزارا ہو رہا ہے، کل کچھ اور جوڑے بنا لیں گے۔ یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں، ان پر نکاح کے انعقاد کا ڈیپینڈنٹ ہونے نہیں کا ہوتا۔ معاملہ نہیں۔ ایک وقفے پہ جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم ایک ایک نقطے پہ بات کرنے بیٹھیں تو نہ جانے وہاں پر بھی کتنے پہلو نکل آتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تعلیمات پر بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں ہم، ہمارے ساتھ محترم شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق معاشرے کی تشکیل پر بات کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ایک بہترین معاشرے کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی، اور ہم اس پر عمل کر کے اپنے معاشرے میں کس طرح سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اپنے معاملات میں کس طرح سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، میں اسی تمام تناظر میں بات کرتے ہوئے ایک اور اہم پہلو کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ اہم پہلو یہ ہے کہ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ولیمے کے یا شادی کے کھانے میں کم اخراجات ہونے چاہیے، کم ڈشز ہونی چاہیے، تو جو غریب آدمی ہے وہ تو کم ڈشز کے ساتھ ہی اپنی تقریب کا انعقاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو طاقتور اور پیسے والے لوگ ہیں، اختیار والے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ سب کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ لوگ جن کے پاس اختیار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ لوگ اس طرح کی مثال قائم کریں کہ ہمارے پاس اللہ، کیونکہ ہمارے دکھاوا زیادہ ہے نا، تو ان کے پاس یہ مسئلہ نہیں کہ نہیں تھا تو نہیں کیا، تو وہ اگر یہ مثالیں قائم کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر مساوات کے قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ یہ حدیث پاک جو ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرو، بھائی کے لیے بھی یہ بھی مساوات کا حق دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بڑی ایک اور خوبصورت بات بیان فرمائی نا، کہ جو استطاعت اور اختیار رکھتے ہیں وہ رکھنے کے باوجود اگر دکھاوا نہ کریں تو جو استطاعت نہیں رکھتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ شاہد بھائی آپ غور کیجئے، ان بڑھتے ہوئے اخراجات کے نتیجے میں آج جس کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیٹیوں کے نکاح کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ میں تو جنتی ہوں شیخ صاحب جی، الحمدللہ آپ کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے مجھے 4 عطا فرمائی ہیں الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام نوٹ کیجئے، آج 3 کے پیدا ہونے پر لوگ تعزیت کرتے ہیں اور منہ بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کم سے کم 3 ہیں ان کے لیے بڑی پیاری بشارت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی ذمہ داری پوری کرے۔ ایک روایت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا وہ جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی، ایک روایت میں فرمایا وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب یہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کسی کی بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ تانے دیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کیوں تانے؟ اس نکاح کے مشکل ہو جانے کی بنیاد پر۔ ناظرین کرام کو شاید ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا، یہ کیا نکاح کی بات لے کے بیٹھ گئے؟ سیرت النبی سے رہنمائی لیجئے۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے اس ملک کے اندر کہ کہیں لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں جب ان کے نکاح نہیں ہوتے، یا ماں باپ سودی قرضے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے۔ خدارہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک اور خوبصورت بات، آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو مالدار ہیں ان کو سوشل ویلفیئر کا بڑا شوق ہوتا ہے،
اور ہونا بھی چاہیے کہ لوگوں کے کام آئے, لوگوں کی خدمت کرے. بھائی ایک وہ سوشل ویلفیئر ہے جہاں خرچ کرنا پڑتا ہے نا, جو پیسے سے ہوتی ہے, جو پیسے سے ہوتی ہے. بخدا یہ وہ سوشل ویلفیئر ہے کہ جہاں کچھ خرچ نہیں کرنا, بلکہ روکو بھائی, روک لو اپنے پیسے کو, دکھاوا نہ کرو. تو جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو بھی سکون آئے گا کہ میں سادگی کے ساتھ کر لوں گا تو مجھ پر کوئی لان تان نہیں کرے گا. مساوات کی بات نہیں کرنا چاہتا. جی, مساوات کے حوالے سے ایک اصولی بات تو یہ ہے, ایک فرق تو اللہ نے رکھا ہے, کچھ کے پاس مال ہوگا اور کچھ کے پاس کم ہوگا. جن کے پاس ہوگا تو وہ زکوٰۃ دیں گے. کس کو دیں گے؟ جن کے پاس مال کم ہوگا. تو یہ تو ایک فرق اللہ نے رکھا امتحان کے لیے. اللہ دیتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے, کم دیتا ہے تو بھی امتحان کے لیے. ایک فرق تو رہے گا. ہاں, جن کو زیادہ دیا ان کو کہا کہ جو معاشی جد و جہد میں کمزور ہیں یا پیچھے رہ گئے, تمہارے مال میں ان کا حصہ بھی ہے. اور اتنا پیارا انداز ہے قرآن حکیم کا. قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, بڑا پیارا لفظ ہے, رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو. کیا مطلب؟ تمہارے پاس زیادہ اور اس کے پاس کم ہے تو تمہیں زیادہ دے کر اللہ نے امتحان میں زیادہ ڈال دیا. اب وہ جو کمزور یا پیچھے رہ گیا اس کا حق تمہارے مال میں رکھا گیا, وہ تم اس کو اس کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہو کہ نہیں. اللہ تمہارا یہ امتحان لینا چاہتا ہے. یوں ان تعلیمات کے ذریعے وہ جو ایک گیپ نیچرل ہے اس کو نیرو ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کو کم کیا جاتا ہے. خوبصورت ترین مثال کیا ہے؟ حضرت بلال کے پاس پیسہ تو نہیں تھا رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی کے پاس بہت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب کے پاس پیسہ نہیں تھا رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت تھا رضی اللہ عنہ, مگر یہ حضرات ایک ہی صف میں نماز بھی ادا کرتے تھے, ایک ہی جگہ بیٹھتے بھی تھے, ایک ہی محفل میں اٹھتے بیٹھتے تھے, ایک ہی دسترخوان پر کھاتے تھے. گیپ رہا مگر وہ فرق یوں مٹا کہ برابری, ساتھ رہنا, ملنا جلنا, اور اپنے آپ کو بڑھتر دوسرے کو کمتر, اس کا کوئی تصور وہاں پر نہیں ملے گا. یہ معاشرہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, جس کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس حدیث پاک کی نسبت سے ارشاد فرمائیے کہ بہترین معاشرے کے قیام میں, تشکیل میں اس حدیث پاک کا کیا رول ہے, کیا کردار ہے؟ بہت پیارا نقطہ آپ نے پیش کیا. یہ حدیث ہم سب کو یاد ہے, ہمارے بچوں کے سلیبس میں بھی شامل ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, اور جیسے جسم میں ایک عضو میں تکلیف ہو, مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. سارے ایمان والے, قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10, انما المؤمنون اخوۃ, سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب اس سارے مجموعے کو جو ایک جسم کی طرح رسول پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, اپنے ایک بھائی کی تکلیف کو اپنی ہی تکلیف محسوس کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ, لاچاروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ساری امت ایک جسم کی طرح ہے, اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا. دنیا میں مسلمانوں پر کیا گزرتی ہے, ہمارے ماحول میں کیا گزرتی ہے, اگر ہم محسوس نہیں کر رہے تو جائزہ لینا پڑے گا کیا ہم واقعتاً ایمان والے ہیں یا نہیں. کیا کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اتنے بھی اگر ہم بے حس ہو چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں. اور اگر اس سے آگے چلے گئے ہوں کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہو, استغفر اللہ, بھائی بھائی پر تو گولیاں چلا رہا ہو, کریں گے حدیث کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. یہ آئندہ پیش کریں گے. مطلب جس نے قتل کیا ایک انسان کو تو قرآن کہتا ہے اس سے ساری انسانیت قتل کیا. بہت شکریہ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب. ناظرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم بات بھی کرتے ہیں, محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں بھی سیرت پر ہم بہت کچھ سن رہے ہوتے ہیں, ہم ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہم مساجد میں بھی سن رہے ہوتے ہیں, درس کی محفلیں بھی ہم منعقد کرتے ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں بھی سن رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں, بہت ہے, لیکن عمل کتنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. ہم محافل اور مجالس کا انعقاد کم کریں, عمل زیادہ کریں تو شاید بات بن جائے. لیکن یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پیغام کو بھی آگے پہنچائیں, لیکن اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.